الحمد للہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبیہ صاحب الرسالہ اما بعد۔ قرآن مجید کا جو چوتھا پارہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس پارے میں بھی دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ آل عمران کا بقیہ ہے، آخر ہے، اور دوسرا حصہ سورہ نساء کا ابتدائی حصہ ہے۔ پہلا حصہ جس میں سورہ آل عمران کا بقیہ ہے، اس میں 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات بیت اللہ شریف کے فضائل ہیں۔ سورہ بقرہ میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ذکر ہے، اور اب اس صورت میں بیت اللہ شریف کے فضائل کا ذکر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، یہ بھی بیت اللہ شریف کی فضیلت ہے۔ مبارکا و ہدی للعالمین، یہ بھی بیت اللہ شریف کی فضیلت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت، یہ تمام بیت اللہ شریف کے فضائل ہیں۔ بیت اللہ شریف ملت ابراہیم کا مرکز ہے۔ دوسری بات وہ آپس کے اتفاق اور اتحاد کے متعلق ہے۔ تقوی کیا ہے؟ حق تقاتی ہی، تقوی کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ آپس کے اتفاق اور اتحاد ہی سے نصیب ہوتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اجتماعی قوت ہے، امت کی جو اجتماعی قوت اور استحکام ہے، وہ آپس کے اتفاق اور اتحاد ہی میں ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، جب تک آپس کا اتفاق اور اتحاد باقی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی باقی رہتی ہے۔ من شذ شذ فی النار، اور آپس کا اتفاق اور اتحاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت ارشاد فرمایا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ جو آپس کا اختلاف ہوتا ہے، جو اختلاف مذموم ہے، جس اختلاف کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، یہ اختلاف انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ امت کو توڑا گیا ہے، اتنا توڑا ہے کہ ایک گھر میں بھی ایک نہیں چھوڑا ہے۔ بہرحال دوسری بات وہ آپس کے اتفاق اور اتحاد کے متعلق ہے۔ تیسری بات وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کے متعلق ہے، کہ تمہارا کام ہے، تمہارا اعزاز ہے، تمہارا تغمہ امتیاز ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہتے ہو، یدعون الی الخیر، مسلسل کرتے رہتے ہو۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تمہارے علماء کرام بھی، جو تمہارے علماء ہیں، وہ بھی دلائل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہتے ہیں، اور جو پوری امت ہے، امت مسلمہ ہے، یہ اس کا خاص فریضہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اسی میں امت کی کامیابی ہے، اسی میں امت کی نجات ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کریں۔ ضمناً دائی کی صفات بھی بیان ہوئی ہیں کہ دائی جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ دائی جو ہے وہ غصہ نہیں کرتا ہے، والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتا ہے، وہ معاف کرتا رہتا ہے۔ اور تیسری جو بات ہے وہ 3 غزووں کا ذکر ہے۔ ایک غزوہ بدر کا ذکر ہے، یہ 2 ہجری میں ہوا۔ دوسرا غزوہ احد کا ذکر ہے، یہ 3 ہجری میں ہوا۔ اور تیسرا غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے، جو غزوہ احد کے بعد مشرکین کا جو تعاقب ہوا تھا، اس کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں۔ غزوہ بدر جو ہے، اس میں 2 عام باتیں ہیں۔ ایک تو غزوہ بدر میں مشرکین سے معاشی بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ یہ جو ایک تجارتی قافلہ تھا، یہ ایک پوری تجارتی کمپنی تھی،
اور مشرکین کی معیشت کو ختم کیا گیا ہے۔ آج ہمارا معاشی استحکام نہیں ہے، اس لیے ہم غلام ہیں۔ اگر ہمارا معاشی استحکام ہوتا تو آج ہم اتنے رسوا بھی نہ ہوتے اور آج ہم غلام بھی نہ ہوتے۔ ہم اس لیے بار بار عرض بھی کرتے رہتے ہیں کہ مرزائیوں کے ساتھ معاشی بائیکاٹ کریں، ان کی کوئی چیز نہ خریدیں، اسے دیکھیں مت۔ یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے جو ہم مرزائیوں کے خلاف، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے خلاف ہم کر سکتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسرا پیغام بدر کا یہ ہے، دوسری بات بدر میں یہ ہے کہ قومیت اسلام میں مسلمانوں کی ایک ہی قوم ہے اور وہ اسلام ہے۔ قومیت کا جو نعرہ ہے یہ بہت بدبودار نعرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی العصبیہ فلیس منا، جو قوم کا نعرہ لگاتا ہے وہ تو میرا امتی نہیں ہے۔ اور عود کا پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہنا، آپس میں اتفاق اور اتحاد کو باقی رکھنا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ عود کا میدان ہے اور حضرات صحابہ کرام کی جان نثاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا عشق نصیب فرمائے۔ اور پانچویں بات، سورہ آل عمران کے بقیہ میں وہ کامیابی کے 5 اصول بیان ہوئے ہیں۔ ایک ایمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ ایمان صبر، مصابرہ، مرابطہ اور تقوی ہے۔ صبر یعنی گناہ نہیں کرنے ہیں اور اپنے آپ کو نیکیوں پر جمائے رکھنا ہے۔ مصابرہ استقامت کا، عام زندگی میں بھی استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے اور دشمن کے سامنے بھی استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مرابطہ، نفس کی بھی حفاظت کرنی ہے، دین کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے ملک کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ مرابطہ پہرے کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں اور جو ہمارے جو پولیس والے ہیں، ان سب کو یہ مرابطہ کے فضائل حاصل ہیں، یہ مرابط ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسائی شریف میں فرمایا کہ عام دنوں میں ایک دن کا پیرا سرحدوں کا پیرا ہے، ایک دن کا پیرا 100 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور رمضان میں ایک دن کا پیرا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ مرابط جو ہوتا ہے اس کا اجر و ثواب مسلسل اس کے اعمال نامہ میں لکھا جاتا ہے اور قیامت تک لکھا ہی جائے گا۔ آپ نے فرمایا پہرے کے دوران، سرحدوں کے پہرے کے دوران اگر اس کو موت آ جائے تو اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ بہرحال آخر میں یہ کامیابی کے 5 اصول بیان ہوئے ہیں: ایمان، صبر، مصابرہ، مرابطہ اور تقوی۔ اس پارے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں سورہ نساء کا وہ ابتدائی حصہ ہے، اور اس میں بھی 4 باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ یتیم کے مال میں بہت احتیاط برتو، اپنے آپ کو یتیم کے مال سے بچا کر رکھو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جیسا کہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ جب یتیم کا مال کھانے والے قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے منہ سے بھی جہنم کی آگ نکل رہی ہوگی، کان سے بھی، یہاں تک کہ شرمگاہ سے بھی جہنم کی آگ نکل رہی ہوگی۔ سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو۔ میں اور یتیم قیامت کے دن جنت میں بہت ہی قریب ہوں گے، جیسے یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں بہت ہی قریب ہیں۔ دوسری بات متعدد ازواج کے متعلق ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اسلام نے 4 تک کی شادیاں کرنے کی مردوں کو اجازت دی ہے، اور اس میں بہت خیر ہے۔ اگر 2 3 4 شادیاں کی جائیں تو بہت ساری بچیوں کے گھر آباد ہو سکتے ہیں جو بغیر شادی کے زندگی گزار رہی ہیں۔ تیسری بات وہ میراث کے متعلق ہے، للرجال نصیب وللنساء نصیب، اور میراث کے سارے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ میراث کو صحیح تقسیم کرنا، ورنہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے۔ بس موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ کندھے پر کسی کا بوجھ نہ ہو، وہ جنتی ہے۔ اور چوتھی بات جو اس حصے میں بیان ہوئی وہ
حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، جو محرم رشتے ہیں وہ بیان ہوئے ہیں کہ یہ رشتے جو ہیں وہ تمہارے محرم ہیں، تمہاری والدہ صاحبہ ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجی ہیں، یہ محرم رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے۔ میراث کے مسئلے کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور محرم اور غیر محرم کے مسئلے کو بھی تفصیل سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ ان دونوں مسئلوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ان کو سیکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ضمناً جو ہے وہ تجارت کا اصول بھی بیان ہوا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور اجمع آیت فی القرآن، قرآن مجید کی سب سے جامع آیت مبارکہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، یہ آیت مبارکہ بھی بیان ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سیکھنے کا شوق اور ذوق نصیب فرمائے، سیکھ کر عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔